السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ کا خیر مقدم ہے ہماری یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل سماعت کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آسام میں بی جے پی حکومت نے مدارس کو بند کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس کے متعلق جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا جو بیان آیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ساری تفصیل سے بات رکھیں گے کہ مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے مدارس بند کرنے کے فیصلے کو لے کر کیا بیان دیا۔ اسی طریقے سے مولانا کا جو ویڈیو بیان ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ تو ناظرین، مولانا ارشد مدنی صاحب کا جو بیان آیا ہے ہم آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں، بغور سماعت کریں۔ آسام میں مدارس بند کرنے کا مقصد مسلمانوں کو مذہبی اعتبار سے مایوسی کا شکار بنانا ہے۔ ناظرین، دیوبند 16 اکتوبر جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے مدرسوں کے متعلق آسام حکومت کے حالیہ فیصلوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دراصل یہ اسی متعصبانہ ذہنیت کے لوگوں کا فیصلہ ہے جو تبلیغی جماعت کو نشانہ بنا رہے تھے۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو مذہبی اعتبار سے مایوسی کا شکار بنانا ہے اور انہیں یہ احساس کرانا ہے کہ ان کے لیے یہاں مذہب پر چلنا آسان نہیں ہے، بلکہ ان کے یہ راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے آج اپنی رہائش گاہ پر مقامی نامہ نگاروں سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے آسام حکومت کے ذریعے سرکاری امداد یافتہ مدرسوں کے مدارس بند کرنے کے فیصلے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مسلم قوم آج سے نہیں بلکہ ہزاروں سال سے اس ملک میں رہتی ہے۔ وہ اپنے دین کے مسئلے میں کسی کے محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہے۔ ملک کے اندر ہزاروں مدرسے چل رہے ہیں، حالانکہ اس وقت یہ قوم بدحالی کا شکار ہے، لیکن وہ اپنے دین پر قائم ہے اور اپنے مدارس و مساجد کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ اگر یہ 2-4% مدرسے بھی حکومت کی متعصبانہ ذہنیت کا شکار ہو جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں مسلمانوں کو مزید قوت و ہمت کے ساتھ مدرسوں کا تعاون کرنا چاہیے اور اپنے دین کے تحفظ کے لیے مدارس کو زندہ رکھنا چاہیے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جب الیکشن قریب آتا ہے تو اس طریقے کے مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ بھی الیکشن کارڈ ہو۔ اور مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ ہندوستان میں قائم مدارس پوری دنیا میں اسلام کی تحفظ و بقا کا ذریعہ ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ ملک میں ایک زمانہ سے متعصبانہ ذہنیت کے لوگ مدارس کو بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور مسلمان اپنے بلبوتے مدرسوں کو زندہ رکھیں گے۔ تو ناظرین، آئیے ہم آپ کی خدمت میں مولانا کا جو ویڈیو بیان ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں، اس کو بھی بغور سماعت کریں۔ اس سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اور پردیش بھی اس بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مدرسوں کے سلسلے میں وہی مدرسے جو بورڈ سے ملحق ہیں اور گورنمنٹ ان کی امداد کرتی ہے، تو کبھی تو یہ کہا گیا کہ ہم ان کی امداد بند کر دیں گے، یہ بھی اطلاعات آئی کہ ان کی عمارتیں بھی انہوں نے لے لی ہیں اور وہ چلانے کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ جمعیت علماء ہند قطع نظر اس کے کہ اس کی پالیسی گزشتہ دنوں کے اندر کیا رہی ہے اور وہ آج بھی اس پالیسی پر قائم ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یا تبلیغی جماعت کے سلسلے کے اندر متعصب ذہنیت رکھنے والے لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ کہا ہے وہ در حقیقت صرف اس لیے ہے کہ مذہبی اعتبار سے مسلمان مایوسی کا شکار ہو جائیں اور یہ سمجھنے لگیں کہ ان کے لیے چلنے کے مذہب پر
راستے آسان نہیں ہیں بلکہ ان کو بند کر دیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے۔ مسلمان قوم آج سے نہیں، اس ملک کے اندر ہزاروں سال سے رہ رہی ہے، اور وہ اپنے دین کے مسئلے کے اندر کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ اپنے پیر پر کھڑی ہوئی ہے۔ ملک کے اندر ہزاروں ہزار مدرسے چل رہے ہیں، اور یہ قوم جو اقتصادی اعتبار سے بدحالی کا شکار ہے، وہ آدھی روٹی کھاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دین کو زندہ رکھنے کے لیے مدرسوں اور مسجدوں کو زندہ کیے ہوئے ہے۔ اگر یہ بھی 2-4% مدرسے گورنمنٹ کے متعصبانہ ذہنیت کا شکار ہو جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو مزید قوت اور حوصلے کے ساتھ اپنی کمائی کے اندر سے ان کو حصے دار بنانا چاہیے، اور اپنے دین کے بقا اور تحفظ کے لیے مدرسوں کو زندہ رکھنا چاہیے، اور مزید قوت کے ساتھ زندہ رکھنا چاہیے۔ اچھا، اگلے 5-6 مہینے میں آسام میں الیکشن بھی ہے، کہیں الیکشن کارڈ تو نہیں آپ اس طرح سے؟ نہیں، ہمارے الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے کہ الیکشن کارڈ ہو، لیکن ہم اس موضوع کے اوپر کچھ بولنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے کہ جمعیت علماء ہند تو خالص ایک مذہبی جماعت ہے، ہمارا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الیکشن جب قریب آتا ہے تو اس طریقے کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ جو ہندوستان میں ہیں لیکن ساری دنیا میں اسلام کے بقا اور تحفظ کا ذریعہ ہیں، یہیں سے ان کو افراد ملتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ ایک زمانے سے متعصبانہ ذہنیت کا یہ پروگرام تھا کہ وہ مدارس کے چراغ کو گل کرنا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ چراغ گل نہیں ہوگا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن